الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 32 میں ہم آپ کو خوش آمدید، اہلا وسہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہجرت کا وہ دلچسپ معلوماتی اور سنہرا پہلو آپ نے سماعت کیا۔ آج ہم اس کا مختصراً دوسرا حصہ یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے آنے والے دوستوں سے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور ویڈیو شیئر کریں۔ چنانچہ ناظرین، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا کو اٹھا کر غار کے دہن پہ لے جاتے ہیں، اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر آرام کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہلے غار کے اندر جاتے ہیں۔ اب غار کے اندر جانے کے بعد آپ غار کا جائزہ لیتے ہیں، صفائی ستھرائی کے معاملات دیکھتے ہیں اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر جتنے وہاں پر سوراخ ہوتے ہیں وہ ساروں کو بند کر دیتے ہیں اور ایک سوراخ بچ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیتے ہیں اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اب غار کے اندر تشریف لے آئیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہو جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر استراحت فرماتے ہیں، آرام فرماتے ہیں۔ جب آرام فرمانے لگتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک عاشق اور بھی ہوتا ہے جو غار کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ہے سانپ۔ جی ہاں، سانپ نے مختلف غار کے اندر اس نے سوراخ کیے ہوتے ہیں اور عشق مصطفیٰ میں اپنے آپ کو وہ جلا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ودھا والا مکھڑا دیکھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب وہ سوراخ کے پاس آتا ہے تو اس کو انسانی جسم جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اور سانپ بھی بڑا ادب والا سانپ تھا، اس نے بھی سب سے پہلے اپنی پشت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی مبارک پر رگڑی تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ اندر کوئی چیز ہے اور وہ باہر آنا چاہتی ہے۔ لہٰذا آپ نے جو ایڑی لگا کر دروازہ بند کیا ہوا ہے اس کو کھولے تاکہ میں ودھا والے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ ناظرین، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہاں حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ نے اپنی ایڑی مبارک کو نہیں ہٹایا، دوسری بار صاحب نے یہی کوشش کی، تیسری بار کوشش کی۔ اس کے بعد جب دیکھا سامنے کہ حضرت ابوبکر صدیق ٹس سے مس نہیں ہو رہے تو اس نے ڈسنا شروع کر دیا، ایک ڈنگ، دو ڈنگ، تیسرا ڈنگ۔ جب اس نے ڈسنا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد کی شدت کی وجہ سے آپ کے آنسو مبارک آنا شروع ہو، اور وہ آنسو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ودھا والے چہرے کو چومنے لگ گئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رخساروں کو بوسہ دینے لگ گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سرمغی آنکھیں کھولی اور کھول کر فرمایا، ابو بکر روتے کیوں ہو، کیا پریشانی آ گئی ہے؟ عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اندر سانپ ہے، اس نے مجھے ڈس لیا ہے، وہ بھی باہر آنا چاہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر ایڑی کو ہٹاؤ، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ لواب دہن جو خیبر والے دن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا تھا، وہی لواب دہن محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لواب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، جیسے ہی لواب دہن لگا، خدا کی عزت کی قسم مجھے چس آ گئی، مجھے مزہ آیا، درد میرا ایسے منٹوں میں غائب ہو گیا، مجھے سکون مل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں مسلسل ٹکٹکی باندھ کر بلا کوئی پردہ حائل کیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی تلاوت کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے ڈسا تو حضرت ابوبکر صدیق کو پیاس کی شدت ہوئی۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق تو رب سے دعا کر، رب تجھے پانی دے دے گا، نہ
آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اچھا تجھے پیاس لگی ہے، تو نے میری وجہ سے اپنی جان کی قربانی دی ہے تو ہم تیری جان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جا غار کی دوسری سائیڈ جا کے پانی پی آ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں تھا جتنا رسول اللہ کے یہ فرمان پر یقین تھا۔ آپ فوراً غار کی دوسری سائیڈ جاتے ہیں اور جا کر وہاں ایک بہترین قسم کا چشمہ آپ کے لیے تیار ہوتا ہے، آپ اس چشمے سے پانی پیتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر بتاؤ پانی پی آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جی ہاں پانی پی آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بتاؤ پانی کو کیسا پایا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اتنا مزیدار پانی ابو بکر نے کبھی بھی زندگی میں نہیں پیا جتنا آج مزیدار اور میٹھا پانی میں نے پیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پتہ ہے تجھے کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں نا پانی کہاں سے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر رب ذوالجلال نے جس فرشتے کی نہروں پر ڈیوٹی لگائی ہے اس کو حکم دیا ہے کہ جنت کی ایک نہر کو کھینچ کر غار ثور کے اندر اس کو لے جائے، تو وہ جنت کا فرشتہ جنتی نہر کھینچ کر غار کے اندر تمہارے لیے لے کے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا رب کے ہاں میرا اتنا مقام ہے، میری اتنی ویلیو ہے رب کے ہاں؟ فرمایا ہاں رب کے ہاں تمہاری اتنی ویلیو ہے اور میرے ہاں بھی تمہاری اتنی ہی ویلیو ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پر جب ظالموں نے دیکھا کہ اس وقت محبوب علیہ السلام گھر پر تشریف فرما نہیں ہیں اور مولا علی کو پاتے ہیں تو ظالموں نے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی اور مکے کا چپا چپا چھان مارا، گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر چھان مارا کہ ہمیں سراغ مل جائے، ہم وہاں تک پہنچ جائیں اور ہمارا جو مقصد ہے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن خدا کا وہ ایسا کرنا تھا، خدائی پیرا ایسا لگا ہوا تھا، وہ قدموں کے نشانات پاتے ہوئے غار کے منہ پر جب پہنچ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر بیٹھ کر اپنے قدموں کو دیکھے گا تو وہ ہمیں بالیقین دیکھ لے گا۔ اس پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراتا کیوں ہے، غم کیوں کھاتا ہے، رب ہمارے ساتھ ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ جب رب ذوالجلال کا نازل ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی بھی خوف، کبھی بھی کوئی غم ایسا لاحق نہیں ہوا، میں نڈر اور دلیر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو جوان تھے، پرتھیلے تھے، ایکٹیو تھے، حضرت عبداللہ بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ شام کے وقت دن بھر کی خبریں جمع کر کے لاتے اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گوش گزار کر دیتے، اور ساتھ ہی آپ کا خادم حضرت عامر بن فہیرہ یہ بکریوں کا ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ جیسے ہی شام ہوتی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر یار غار یار مزار کے لیے تازہ فریش دودھ نکال کر جانب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں جب گزر جاتی ہیں اس کے بعد کفاران مکہ یہ ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، ایک اعلان کرتے ہیں اگر جو بندہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا تو ہم اس کو 100 اونٹ سرخ رنگ کے عربی النسل 100 اونٹ بطور ہدیہ بطور انعام کے دیں گے۔ تو مختلف لوگوں نے جب انعام کے لالچ میں آ کر سراغ لگانا شروع کیا، ان میں سر فہرست ایک نام کتابوں کے اندر ملتا ہے، وہ ہے سراقہ بن مالک۔ 100 اونٹوں کی لالچ میں آ کر
اپنا ساز و سامان تیار کرتے ہوئے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جب پاس آنے لگتا ہے اور وار کرنے لگتا ہے، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، لیکن 100 سرخ عربی النسل اونٹوں کا لالچ اس کو آنکھوں کے سامنے تھا، پیش نظر تھا، وہ دوبارہ اٹھتا ہے اور اسی لالچ کے اندر آ کر اپنے آپ کو تازہ دم کر کے دوبارہ گھوڑے پہ سوار کر کے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے ہیں تو پتھریلی زمین کے اندر اس سراقہ نامی بندے کا گھوڑا گھٹنوں تک دھنس جاتا ہے، لیکن جب سراقہ یہ دیکھ لیتا ہے اس معجزے کو تو اس کے اندر خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل جو رحمت کا سمندر تھا اور جوش اور ٹھاٹھے مارنے لگا کہ سراقہ کی گریہ پر آپ کو رحم آ جاتا ہے، آپ دوبارہ دعا کرتے ہیں تو وہ پتھریلی زمین اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس پر سراقہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی اور عرض کی حضور مجھے امان جو ہے نا وہ لکھ دیجئے۔ ظاہری سی بات ہے اس وقت نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ تھا کہ ساتھ میں قلم کاغذ رکھا جاتا جس پر وہ تحریری کام ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امان لکھ کے دے دیا، اور وہ امان نامہ سراقہ اپنے پاس محفوظ کر کے واپس آ جاتا ہے، اور واپس راستے میں جو بندہ اس کو ملتا ہے اور سراقہ ان کو کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں دور تک گیا ہوں، لیکن مجھے حضور جان عالم سیدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سراغ نہیں ملا، اس طرف حضور موجود نہیں ہے، میں نے حضور کو نہیں پایا ہے، یہ کہہ کر سب کو ٹالتا جاتا۔ اور سراقہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لے کے آیا تھا، جب جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیرانہ کے اندر پڑاؤ کیا تھا، اس وقت سراقہ جو ہے وہ امان نامہ لے کر دربار نبوت میں حاضر ہو جاتا ہے، اور بہت بڑی جماعت اور قبیلے کے افراد لے کے آتا ہے، اور اسلام کے دامن میں آ کر کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ یاد رہے یہ وہی سراقہ بن مالک ہے جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کیس و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جا رہے ہوں گے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جب ایران فتح ہوا، کیسر و کسریٰ فتح ہوا، مال غنیمت جو ہے وہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر ڈھیر لگا دیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، مال کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے امیر المومنین کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے رسول اللہ نے، میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے وہ کنگن میں تلاش کر رہا ہوں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے، میں وہ کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ جب سامان کو الٹ پلٹ کیا گیا تو وہ کنگن مل گئے، اتنے میں سراقہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا، بلا کر اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنوائے، پہنانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے رسول نے سچ فرمایا تھا، اے سراقہ اب تو کہہ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بادشاہوں کے کنگن، کیسر و کسریٰ کے کنگن سراقہ بن مالک بدوی کو پہنائے، اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق پر یہ ارشاد جاری کیا۔ جب حضرت سراقہ نے یہ جملے کہے تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سنہ ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خلافت کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔